گورنر سندھ محمد زبیر صاحب اسد عمر کے بڑے بھائی ہیں، لیکن جو آج انہوں نے الزامات لگائے ہیں، بغیر مجھے اس پہ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اس وقت اس ملک میں فوج، عدلیہ اور اس کے بعد اب الیکشن کمیشن، تینوں کو اپنی ذاتی گرج میں ملک دشمن سے لے کے وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ آج آئی ایس آئی اور فوج کے خلاف نعرے بازی سڑکوں پہ ہوتی ہے. آئی ایم سوری سر. جی آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے. عام حالات میں تو بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہر پاکستانی کو فیل کرنا چاہیے کہ ان تین اداروں کے اوپر اگر رحمی فرمایا جائے تو بہت مہربانی ہے ان کی. مگر ایک بہت بڑا اف ہے اس کے ساتھ. مگر اس پورے گیمبٹ میں جو الیکشن کا گیمبٹ ہے، جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ کیا گیا ہے، جو کچھ کیے جانے کے الزامات ہیں، وہ اتنے گھمبیر ہیں کہ اس میں اس قسم کا احتمال موجود رہتا ہے کہ لوگ اپنی فوج جو کہ ان کے محافظ ہیں، جس سے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ محبت کرتا ہے، اس کے بارے میں، یا پھر جو پارٹی جو ہے جس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہتمام کیا گیا اس کے بارے میں، یا الیکشن کمیشن جس نے یہ اہتمام کرنے میں انسٹرومنٹل رول ادا کیا اس کے بارے میں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، اس کے بارے میں اخبارات میں، ٹی وی سٹیشنز کے اوپر مختلف قسم کے ٹاک شوز میں مختلف باتیں کی جا رہی ہیں. یہ بنیادی طور پر بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو تو اگر علیحدہ ہی رہنے دیں ہم سیاست سے، تو میرے خیال سے یہ قوم کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا. لیکن اب جب کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ویڈیوز بھی چل رہی ہیں جو بخاری صاحب میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں. دیکھیں، اگر تو اس میں دکھایا گیا کہ پاک فوج کا جوان وہاں بیٹھا ووٹ گن رہا ہے، مجھے کوئی دکھا دو وہ ٹھپا لگا رہا ہے اس پہ، ٹھپے والی تو نہیں ہے، گن رہے ہیں. ووٹ گننا، چلو جی ان کو ہاتھ ہی نہیں لگانے چاہیے تھے. ووٹ بڑے مقدس ہیں، پاک فوج کے ہاتھوں میں کیوں آئے؟ انہیں نہیں گننا چاہیے تھا اس کو. آپ دیکھیں، آپ اس کو گڑبڑ کر رہے ہیں. ان کا رول وہاں پر صرف لا اینڈ آرڈر کا تھا. They were not part of the electoral عملہ جو وہاں پر موجود تھا. انہیں ان کا کام کرنے دینا چاہیے تھا. اس کے آپ بلا وجہ ڈیفینڈ نہ کریں.